اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سماعت کر رہے ہیں کہ سلمان ازری صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ اور ہمیں چاہیے کہ ان کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آگے اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی کچھ دین کی باتیں حاصل ہو۔ اب پہلے آپ ویڈیو دیکھیے۔ ان عظیم قدسی صفات ہستیوں کا تذکرہ کرنا میں بجا سمجھتا ہوں جن کا ایک ایک لمحہ اسلام کی آبیاری کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ آج ہماری خلاصہ تقریر اور ہمارے بیان کا لب لباب ہوگا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی سیرت طیبہ۔ ایک بات سب سے پہلے میں آپ کو واضح کر کے چلوں، صحابہ کرام کو چھوڑ دو گے تو تمہارا دین بھی نہیں رہے گا۔ یہ آج کے زمانے میں مجھے بتانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مقدس نفوس کی خود اپنی احادیث میں تعریف فرمائی، بلکہ خود میرے مولا نے ان کی فضیلت میں آیتیں نازل فرمائی۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے ہی بات آئی ہے، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، پھر دنیا میں ان کو اس سے بڑا مقام اور کیا دیا جائے۔ اللہ جن سے راضی ہو گیا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے متعلق فرماتا ہے لوگوں میں سے، مومنین میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کے لیے دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق ادا کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست بننے کا اور صحابیت کا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی میں جتنے لوگ آپ کے قریب آئے، میں یہاں پہلے یہ بھی بتا دوں گا کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ صحابی کون ہے؟ وہ پوری ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے آپ کو، جو حالت اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار بھی زیارت کیا ہو اور حالت اسلام میں ہی انتقال بھی ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ جو حالت اسلام میں حضور کی زیارت کیا ہو اور اسلام کی حالت میں ہی انتقال بھی ہوا ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواہ ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا ہو، وہ صحابی ہے۔ اب اس سے یہ تعریف سے میں کیوں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، حضور کو دیکھیں، ابو جہل دیکھا ہے، ابو لہب دیکھا ہے، لیکن وہ حالت اسلام میں نہیں دیکھا، انہوں نے کفر کی حالت میں دیکھا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں دیکھا ہو، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، لیکن حضور کی وفات کے بعد کچھ لوگ اس میں سے مرتد بھی ہوئے ہیں، دین چھوڑ دیے، کچھ ہوں گے گنتی کے، تو وہ ان کو بھی صحابی نہیں کہا جاتا، کیونکہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ صحابی نہیں۔ صحابی کے لیے دو شرطیں مین ہیں، حالت اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت اسلام میں ہی دنیا سے رخصت بھی ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اب صحابی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ
مقام عطا فرمایا ہے وہ عام مقام نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے قیامت تک جتنے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے تھے ان سب کو جمع کر کے اللہ نے میرے نبی کا صحابی بنا دیا۔ ان سے اچھا دنیا میں کبھی کوئی آئے گا نہیں، قیامت تک صحابہ سے اچھا پھر کوئی نہیں آئے گا۔ جو سب سے اچھے تھے دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا۔ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، اسلام میں پورے امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی جائز نہیں۔ الصحابہ کلہم عدول، جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل تھے، پرہیزگار تھے، ان میں سے ایک بھی بگڑا ہوا یا گمراہ نہیں، ایک بھی صحابی کو۔ صحابہ کتنے تھے میرے عزیزو؟ آج افسوس ہے کہ اس امت کو صحابہ سے دور کر دیا گیا ہے، اور صحابہ اکرام کی سیرت کی بجائے دوسروں کے کیریکٹر پڑھنے میں ان کو مصروف کر دیا گیا ہے۔ لوگ ناولیں پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لٹریچر پڑھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈائلاگس یاد کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں کیوں نہیں یاد کرتے جنہوں نے اپنی جان کا آخری حصہ بھی میرے نبی کے قدموں میں قربان کیا ہے۔ ان صحابہ اکرام کے اگر تفصیلی واقعات میں ذکر کروں تو صحابہ کی تعداد تو کم و بیش 1,20,000 یا 24,000 ہے۔ وہ سب صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، جن کے تذکرے احادیث میں آئے ہیں اور کتب تواریخ میں ملتے ہیں۔ ان میں سے چند کی مثالیں تو میں رکھنا ضروری سمجھوں گا۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے محرم الحرام کی یہ 10 روزہ مجالس میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، مسلسل 5 سال آپ نے اس سے قبل بھی ہبلی میں مجھ سے سنا ہے۔ اس سال میں نے کچھ عناوین ٹاپکس چینج کر دیے تھے۔ یہ جو موضوعات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت اور حق مذہب کیا ہے یہ واضح کرنا آج مجھے ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، پہلے دن سے ہم عقیدے پر گفتگو کر رہے ہیں، ہم کس خدا کے پیروکار ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ہمارا رسول وہ ہے جس کی تمام کتب ادیان میں سارے جتنے بھی دنیا میں مذاہب آئے سبوں کے مذاہب میں میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ میں نے اس پر بھی آپ سے گفتگو کی ہے، اور اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ان کے بعد صحابہ اکرام کی محبت ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ آپ کو شعر سمجھانا پڑے گا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر شعر کو، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، سنی سبحان اللہ کہتا ضرور ہے، کیونکہ اس میں عشق کے کچھ جام بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی مجھے سمجھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 2 جماعتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، 2 جماعتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک صحابہ کی جماعت ہے اور دوسرے اہل بیت کی جماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور صحابی کی تعریف تو میں نے ابھی بتا دیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھے ہوں اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ دونوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان سن لیجیے، ایک ایک حدیث دونوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے عزیزو، تاروں سے مشابہت اس لیے دی گئی کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا کہ لوگ اپنا راستہ تاروں کو دیکھ کر کے ہی منتخب کرتے تھے۔ ستارے آج تمہارے لیے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تارے چمک رہے ہیں کہ نہیں چمک رہے ہیں، تمہارے پاس گوگل میپ آ گیا نا۔ اس زمانے میں
جو لوگ لمبے سفر پر ہوتے وہ تاروں کو دیکھ کر کے اپنی سمت متعین کرتے تھے، یہ مشرق کی طرف راستہ جا رہا ہے، مغرب کی طرف، یہ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ سب وہ تاروں سے منتخب کرتے تھے۔ عرب اس معاملے میں بہت مشہور بھی تھے، معروف بھی تھے۔ اتنا ہی نہیں، جو سمندروں کے سفر میں جاتے ہیں، اور آج بھی سمندروں کے سفر میں کشتیاں ہوں تو وہ تاروں سے، ستاروں سے اپنے راستے منتخب کرتے ہیں۔ جو تاروں کا علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کون سا تارا چمکتا ہے اور وہ کس سمت میں دکھاتا ہے راستہ۔ علم نجوم کے جو ماہر ہیں وہ جانتے ہیں۔ عربی میں تارے کو نجم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نجم، اور اس کی پلورل ہے، جمع ہے نجوم۔ نجوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا یہ نجوم ہیں، ہدایت کے تارے ہیں، تم جس تارے کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ یہ تارے عام طور پر کہاں پر ہدایت دیتے ہیں؟ کشتی میں، سمندر کے سفر میں بہت زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ راستہ چلتے وقت ہو سکتا ہے تم کہیں کسی سے پوچھ کر کے راستہ طے کر لو گے۔ سمندر کے سفر میں کوئی ملتا نہیں سوائے مچھلیوں کی، کسے راستہ پوچھو گے؟ جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچتی ہے تو وہاں ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کچھ بھی نہیں معلوم پڑتا، جہاز کس طرف جا رہے ہیں۔ تو وہاں تاروں سے ہی راستہ منتخب کیا جاتا ہے، معین کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نے صحابہ کے متعلق سنائی، دوسری حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار میرے اہل بیت، میرے گھر والے، اہل بیت سمجھتے ہیں نا، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، پوری دنیا ڈوب گئی تھی مگر نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی۔ پہاڑ تک ڈوب چکے تھے، پانی میں پہاڑ تک ڈوب چکے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چل رہی تھی، اور اس کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ محفوظ تھے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہل بیت، میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ جیسے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا وہ ہدایت پا گیا، صحیح طریقے سے باہر نکل گیا، اور جو اہل بیت کا دامن پکڑا وہ نکل گیا، یعنی اس دنیا میں گمراہ ہونے سے محفوظ رہا۔ اب دیکھیں، اس کو کہا ہے کشتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو کیا کہا ہے؟ کشتی، اور صحابہ کو کیا کہا ہے؟ نجم، ستارے۔ ستاروں کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب کشتی سمندر میں ہوتی ہے۔ دونوں کی مماثلت دیکھیں، سمندر کے سفر میں۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر تمہیں سمندر کا سفر کرنا ہے اور تم کہتے ہو صرف تارے دیکھ کر کے میں چلوں گا، ڈوب جاؤ گے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ کشتی چاہیے۔ تارے راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن سمندر پہ چلنا تمہارے بس کی بات نہیں، کشتی پہ سوار ہونا ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے میرے پاس کشتی ہے، میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا، خود چلوں گا، وہ سمندر میں بھٹکتا پھرے گا، اسے تارے دیکھنا ہی پڑے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ بغیر صحابہ کے بھی دین نہیں چلے گا، بغیر اہل بیت کے بھی دین نہیں چلے گا۔ تم اگر اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہو تو صحابہ کو بھی ماننا ہوگا، اور اگر صحابہ کی محبت کے قائل ہو تو اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہ دونوں لفظ یاد ہو گئے، کشتی کو ناؤ کہتے ہیں، کشتی کو ناؤ، اور صحابہ کو حضور نے نجم کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ صرف ہم ہیں کہ ہمارے پاس صحابہ کی جماعت بھی ہے اور اہل بیت کی جماعت بھی ہے۔ ہم شیعہ رافضی بھی نہیں اور گستاخ صحابہ بھی نہیں، ہم اہل بیت کے دشمن خارجی بھی نہیں اور صحابہ کے دشمن شیعہ رافضی بھی نہیں۔ الحمدللہ
ہم جہاں صدیق اکبر کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں وہیں حیدر کرار کی ولایت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. ہم جہاں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، انہیں جنتی عورتوں کی سردار مانتے ہیں، وہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت ہے جو درمیانی راستے میں ہے. میرے عزیزو، ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو قدم ڈگمگا جائیں گے. کبھی ایسا ہوگا کہ کشتی میں بیٹھے تو ہو لیکن تمہیں تارے نہیں دیکھنے ہیں. نہیں، ہم کو صحابہ کی ضرورت نہیں. بھٹکتے رہو گے، بھٹکتے رہو گے. کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے ہیں آج شیعہ بھی ہیں بیچارے، بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مغرب میں جانا ہے کہ مشرق میں جانا ہے. صحابہ کی اگر ہدایت ساتھ ہو تو کشتی پر بیٹھا ہوا آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. حدیث پاک ہے، اللہ اللہ فی اصحابی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. میرے بعد میرے کسی صحابی کو گالی مت دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گالی دینا پسند کرے گا؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں میں، میرے صحابہ میں جس کو بھی تم نے گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی. آج لوگ اس طرح کی باتوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. بہرحال اس پر میں بعد میں آتا ہوں. صحابہ کے مسلک کو لے کر کے آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے عزیزو. سنیوں، آج تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر کے چلنا ہے. اب معاشرے میں جیسے وہابیت کے جراثیم پھیلے تھے پہلے ایک زمانہ ہو گیا، 100 سال گزرنے کو آ گئے، لیکن جہاں سعودی ڈھیلا پڑا وہابی بھی ڈھیلے پڑنے لگ گئے. کیونکہ یہ سارا ریال کا کرشمہ تھا اور سب پورے سعودی ریال اور ڈالر سے چلتے تھے. ریال کی ویلیو کم ہو گئی، اب وہ آ بھی نہیں رہے، بٹ بھی نہیں رہے، جس کی وجہ سے فتنہ کم ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو فتنہ جنم لے رہا ہے وہ ایرانیوں کا فتنہ ہے، رافضیوں کا فتنہ ہے، شیعوں کا فتنہ ہے. یہ بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ان کو معلوم ہے کہ یہ سارے سنی اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے. اہل بیت کے نام پر ان کو گمراہ کر دو. وہ اپنے عقائد ہمارے درمیان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو ان کے قدموں پہ جان دینے کو تیار ہوں. میں جہاں حسنین کریمین کی بات آئے گردن لے کر میدان میں تیار ہوں. ہر سنی کا ہمارا عقیدہ یہی ہے. ہم ان ائمہ اطہار اور یہ جو اہل بیت ہیں ان کے لیے تو جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ شیعوں کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سنی اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بلیک میل انہی ناموں سے کیا جائے. تو یہ آتے ہیں ہمارے درمیان الگ الگ پردے اوڑھ کر کے، الگ الگ لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے عقیدے ہیں. اگر میں وہ عقیدے کھولوں تو یہاں بڑی طویل بحث چلی جائے گی، میرا ٹاپک ہی ہٹ جائے گا. بعد میں بات یہ ہو جائے گی کہ پوری تقریر اسی پر ہونا پڑے گی کہ ان کے عقائد آج جامع ازہر میں ہم نے پڑھا بھی ہے. یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو انبیاء اکرام سے افضل کہتے ہیں. ہم بھی حضرت علی کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بڑھ کر کے نہیں. نبی سے بڑھ کر کے کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق بعض شیعہ تو یہاں تک کہتے ہیں، معاذ اللہ، اب بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر ایسے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں. کچھ شیعہ یہ تک کہہ جاتے ہیں اللہ فاطمہ زہرا کے گھر کو اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسے جملے ہیں جس کو کہنے سے بھی دل کتراتا ہے. اہل بیت کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن ان کو خدا کے درجے تک پہنچانا یہ شرک ہے. یہی تو عیسائیوں نے کیا. عیسائی پہلے صحیح مومن تھے، لیکن چلتے چلتے بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنا شروع کر دیا. اسی طرح شیعہ بگڑ گئے. سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں کچھ فرقے ہیں جو غلات ہیں، غالی شیعہ ہیں.
اللہ ان کی نوستوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت کا دامن کبھی ترک نہ کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ایسا درمیانی راستہ ہے جس مسلک میں آج ہمیں صحابہ کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں ایک بال برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جائے گا، ایک بات سمجھ کر کے چلیں۔ اور جب ایسے موضوعات چھڑ جائیں کہیں مجلسوں میں، یہ بات بھی سمجھ کے چلو، صحابہ کو ایک طرف لے کر کے، اہل بیت کو ایک طرف لے کر کے، آج انٹرنیٹ پر کچھ ایسے مناظرے کرنے والے ہیں، فیس بک کے مناظر بہت سے ہیں، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر ہیں، نکڑ پر بیٹھ کر کے اور گٹر پہ بیٹھ کر کے مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ صدیق اکبر افضل ہیں، کہ مولا علی افضل ہیں، فاطمہ زہرا خطا پر تھیں، کہ حضرت ابو بکر خطا پر تھے۔ معاذ اللہ، تم ہوتے کون ہو ان باتوں کو چھیڑنے والے؟ 14 صدیاں گزر گئیں، نہ تم ان کے زمانے میں ہو، نہ تمہارے باپ داداؤں نے انہیں دیکھا ہے، اور آج بیٹھ کر کے تمہارا ایمان کتنا ہے، تمہارا عمل کتنا ہے، تمہارا علم کتنا ہے، اتنی مقدس ہستیوں پر تم آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہو۔ ان بحثوں کو چھوڑو، شیطان یہاں تمہارا ایمان تباہ کر دے گا۔ جب ایسی باتیں آ جائیں، صحابہ اکرام کے آپس کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، تو ان باتوں کو جب بھی کوئی تمہارے درمیان چھیڑے تو اتنا کہیں کہ ان دونوں کا معاملہ وہ حل کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ میں کون ہوں؟ میں تو 14 صدیوں کے بعد آیا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں۔ اگر ان صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں تو اللہ موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں، دیکھا جائے گا قیامت کے دن ان کے جو بھی معاملات ہوں گے اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ تم کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، یا ان کے آپسی کچھ بھی معاملات کی بات آئے، تو وہاں سے اپنا دامن اٹھا لینا، فوراً اس محفل کو چھوڑ دینا، اپنی رائے دینے کی بھی کوشش مت کرنا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ یہ تمام معاملات میں اپنی رائے بھی مت دو، اس لیے کہ پھر تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ جس دن تم یہ کہو گے تو قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم ان دو بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، پہلے تو بتا تیرے اعمال کہاں ہے، تم فیصلہ کرنے کے قابل ہو؟ اس لیے میرا تو طریقہ یہ ہے، جب بڑوں کی بات آئے، بزرگان دین، سلف صالحین، صحابہ تابعین کی بات آئے، کچھ بھی ان کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوا ہو تو ان تمام اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، وہ احکم الحاکمین ہے، قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام کے بارے میں آج کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب چلیے آپ مسلمان ہیں، مجھے یہ بتاؤ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کب آپ سے کہا کہ فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو؟ آپ سے ڈائریکٹ آ کر کے حضور نے فرمایا؟ نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ کس سے فرمایا؟ اپنے صحابہ سے فرمایا۔ جو کچھ بھی میرے آقا کی زبان سے نکلا وہ پورا کیا ہے؟ دین ہے۔ وہ پورا کیا ہے؟ دین ہے۔ قرآن میرے آقا کی زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور حضور نے پڑھ کر سنایا۔ کس کو سنایا؟ صحابہ کو سنایا۔ رمضان کے 30 روزے رکھنا ہے، حضور نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا۔ حج فرض ہے، میرے آقا نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا۔ زکوٰۃ فرض ہے، میرے آقا نے کس کو بتایا؟ یہ میرا پورا دین میرے آقا نے صحابہ کو بتایا۔ اگر ان صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہمارا دین کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تک اگر دین کو منتقل کیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے، تو کس نے کیا؟ صحابہ اکرام نے۔ ان کو چھوڑ کر کے تم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روایتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک منتقل کی۔ ارے یہ قرآن جس پر کل آپ نے پوری مفصل گفتگو سنی ہے، یہ پورا قرآن بھی اگر محفوظ ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے تو صحابہ اکرام نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جتنا سنا تھا سب کچھ انہوں نے لکھا اور جمع کیا، اور امت بعد میں آنے والی امت کو یہ امانت پہنچائی۔ اس لیے صحابہ اکرام کے معاملات کو سنو، اور میں آج دعوت فکر دیتا ہوں میرے ہر بچے کو، ہر دوست اور میرے ہر بھائی کو، کہ اب
دوسروں کی ادھر ادھر کی تاریخ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پہلے تم صحابہ کی تاریخ پڑھو. یہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقی عشق اور محبت سکھاتے ہیں. ہم تو تقریروں میں بتاتے ہیں یہ الگ معاملہ ہے، لیکن صحابہ جو اپنے عمل سے بتاتے ہیں اس کی مثال ملتی نہیں ملے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اطاعت، فرما برداری، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام انہوں نے کہہ کر کے نہیں کر کے دکھایا ہے، وہ اس کی کوئی بھی مثال آج تک نہیں ملتی. چند صحابہ اکرام کی میں باتیں بتاؤں، کتنی محنت، مشقت اور دقت سے یہ اسلام میں آئے اور جمے رہے. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے اتارے جاتے ہیں. یہ صحابہ کے بارے میں بات آئی. ایک بار جب انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر ہٹتے نہیں تھے، اس سے ہٹتے نہیں تھے. آج کی جو موب لنچنگ ہے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے ہوئی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو اذیتیں دی گئی، جو مشقتیں دی گئیں، میرے عزیزوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے. ان میں جو اذیتیں سہنے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مدینہ طیبہ آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیٹھ پوری گل چکی تھی. کس وجہ سے؟ ان کی پیٹھ جب یہ اپنا دامن اٹھاتے تھے تو ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی. ان سے صحابہ نے پوچھا تم نے جبہ اٹھایا، یہ ریڑھ کی ہڈی تک کا گوشت کہاں گیا؟ کہتے کہ جب میں ایمان لایا تھا مکہ میں، یہ کفار مکہ مجھے پکڑ کر کے انگار کے کوئلوں پر لٹاتے تھے اور پھر میرے سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. نیچے سے کوئلے میری چربی سے پگھل جاتے تھے تو پھر ان انگاروں کو دھکایا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئیں. کہنے لگے اے خباب، تم اور بلال دونوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. بلال حبشی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. حضرت خباب نے کہا بلال حبشی کو تو آزاد کرانے کے لیے ابو بکر صدیق آئے تھے، لیکن مجھے تو آزاد کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل 3 سال تک جلایا گیا ہے. 3 سال تک جلایا گیا ہے. پکڑے جاتے تھے، بار بار پکڑتے تھے، ان کو جلاتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں. ان کا آقا امیہ تھا، صرف اس بات پر کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اچھا، جو سب سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے، سب سے پہلے جو 6 لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے. سٹارٹنگ بالکل، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے. حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت بلال کہتے تھے نہ، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو رب ہو ہی نہیں سکتا. اس کے غلام تھے وہ، اس وقت غلامی کا دور تھا، آقا جو کہے غلام کو ماننا پڑتا تھا. وہ اپنے 2 بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنا بند کر کے رکھتے تھے. بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھتے تھے. شام کو کھولتے تھے بغیر کھانا پانی دیے ہوئے، پھر ان کو مارتے تھے مسلسل. اور ایک دن تو اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے پیر میں رسی باندھ کر کے دے دیا. وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے. اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی، اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹھ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے. اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے اے مکہ والو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجا تھی. مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے. ان کے درمیان بلال حبشی اعلان کر رہے تھے اے میرے عزیزو، ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کر دیے.
آج لوگ مصلحت کی بات کرنے لگ گئے. زمانہ ایسا ہے مولانا، اب تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. میرے بھائی آپ کی بات کر رہے ہو، کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا؟ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا، کیا وہ زمانہ آج ہے تمہارے ساتھ؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں اب ویسا نہیں چلے گا، اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا. اب زمانہ بدلا نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے، یہ مہلت رکھی ہے، آزادی ہے آج بھی. پھر بھی تم مصلحت کی بات کرتے ہو. نہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. انہیں مارا جاتا تھا، اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے جسم میں اس کے داغ تھے، پورے جسم میں داغ تھے. اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے. وہ یمن کے رہنے والے تھے. کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہ اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی الگ ہے. وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے. حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی. ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں. یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے. جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا. کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا. جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی. اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے. اللہ ان کی مرقد پر گوہر باری کرے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھیں اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے. یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں. اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ، جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی. اور جانتے ہیں آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا. آخری وقت تک انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا. یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا. حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا انہوں نے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، وہ بھی شہید ہوئے. یہ اسلام کے دو سب سے پہلے شہید ہیں. حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا، دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تو اپنے
مکہ والوں کو چڑھاتا ہے، چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں۔ حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا۔ مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا، میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے، مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے، بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا۔ ان کی پیٹھ جلنے لگی، پیروں تک آگ لگی تھی، وہ رونے لگے۔ اسی اثنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ حضرت عمار نے پکار کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان صحابہ کی محبت کو، ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کی مقام کو؟ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں حضرت عمار؟ آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، کفار مکہ وہاں پر انہیں ظلم و اذیت دے رہے ہیں۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، صرف اتنا کہا آقا اگر آپ اپنے عمار سے راضی ہیں تو میرے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں، اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے آگ کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مقام پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جل گیا ہائے ہائے مجھے بچا لیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو پھر یہ آگ کی تپش بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا جانتے ہیں؟ اس وقت کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر۔ یہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار بن یاسر پر۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر ہجرت کرنے تک ہر ہفتے مکہ کے کفار مجھے آگ میں رکھتے، لیکن ہر بار آگ میرے لیے ٹھنڈی ہی ہوتی تھی، مجھے گرمی لگی نہیں کبھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام کے راستے پر اذیتیں اٹھائی مگر دامن رسول کبھی ترک نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، ان صحابہ میں ایک لمبی فہرست ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے صرف اپنی جانیں نہیں، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اپنی عزیز ترین خواہشات بھی، اپنی محبتیں سب قربان کیا ہے۔ کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے۔ جنگ حنین میں جہاں بڑے بڑے مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، جنگ حنین ایک سخت جنگ ہے جس میں مسلمانوں پر بہت سخت مسئلہ آ گیا تھا، پاؤں پیچھے ہٹانے کا معاملہ تک آ گیا تھا۔ اس وقت بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور تنہا اپنے ایک ہاتھ سے 20 کافروں کو انہوں نے مارا تھا، 20 لوگوں کو مارا تھا۔ صحابی رسول ان کے پاس بڑی بڑی فضیلتیں تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے۔ جب مدینے میں کوئی مہمان آتا تو کہتے ابو طلحہ کے گھر بھیجا کرو، کیونکہ حضرت ابو طلحہ مہمانوں کی ایسی ضیافت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے، حضور نے فرمایا ابو طلحہ لے جاؤ، لے کر کے آئے۔ گھر آئے تو پتہ چلا بیوی نے کہا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور ایک مہمان کو آپ لے کر کے آئیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دو، بچوں کو تھپک کر سلا دو، کل ان کے لیے دیکھا جائے گا، اور رہی بات تیری اور میری، ہم رات کو صبر کر لیں گے، ہمارے کھانے میں سب سے پہلا حق مہمان رسول کا ہے۔ کون ہے جو اپنے گھر کی ایک کھانے کی مقدار کو آئے ہوئے مہمان کے لیے دے دے؟ اپنے بچوں کو سلا دیا، بیوی سے کہہ دیا، لیکن مہمان کو یہ بات معلوم ہونے نہ پائے کہ میرے گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے۔ کہا دسترخوان بچھانا، کھانا رکھنا، لیکن اے میری شریک حیات چراغ بجھا دینا، چراغ گل کر دینا۔ ان کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھنے کے بعد چراغ بجھا دیا، چراغ بند ہو گیا، اندھیرا رہا۔ حضرت ابو طلحہ نے مہمان کے سامنے کھانے کی برتن آگے کی، کہا آپ کھاتے رہیں، میں بھی کھا رہا ہوں۔
آپ نے صرف منہ چلایا اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، یہاں تک کہ صبح ہوئی، جب رات مہمان نے ابو طلحہ کے گھر گزاری، صبح ہوئی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ان کا استقبال کیا، ابھی کچھ بات ہوئی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ جبرائیل آئے تھے کل رات تمہارے گھر، جو ہوا مجھے بتا کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتی دسترخوان بچھایا ہے، جو اپنے حبیب کے مہمان کو اپنے گھر میں ذرا وقت کے لیے شرمندہ ہونے نہیں دیتا، مولا اس ابو طلحہ کو کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہ میرے آقا کی دعا تھی۔ اس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کروں، مدینہ طیبہ کے قریب میں ان کا ایک باغیچہ تھا۔ یہ ایک دو صحابہ نہیں جو باغیچے رکھتے تھے، بڑے بڑے رئیس صحابہ بھی ہیں، اس میں سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے باغیچے کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے الگ الگ قسم کے درخت لگائے تھے، ورنہ مدینے میں سب کھجور کے درختوں والے باغیچے، ان کے باغیچے میں رنگ برنگے پھول بھی ہوتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغیچے میں، ایک پرندہ آیا اور بیٹھا، بڑا باغیچہ تھا اور ان کے باغیچے کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک پرندہ آیا نماز پڑھنے کے وقت اور وہ بڑا خوبصورت پرندہ تھا، اس کی آواز بھی میٹھی تھی، وہ ایک ڈالی سے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی، اس طرح سے اچھل کود کر رہا تھا۔ آپ کو وہ بڑا اچھا لگا، آپ نماز کی حالت میں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوتا ہے تھوڑی سی آواز آئے سب کی گردن پھر جاتی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرندے کی آواز کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز تھی غالباً، اس کی آواز میں ایسا متوجہ ہو گئے کہ بھول گئے کتنی رکعت ہوئی تھی، 2 پڑھے تھے کہ 3 پڑھے تھے۔ آپ کو شک ہو گیا کہ میری 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی۔ پرندے کے چہچہانے نے مست کر دیا، پھر آپ نے سلام پھیرا، اپنی نماز پھر دوبارہ مکمل کر لی۔ دوڑتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک خبر دینے آیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میرا سب سے حسین باغیچہ ہے مدینہ کے گرد و نواح میں؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اسی باغیچے میں نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کے وقت ایک پرندہ چہچہانے لگا، میرا خیال اس طرف ہو گیا۔ کہا کیا ہوا پھر؟ کہا اس کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا کہ میں نماز میں اپنی رکعت بھول گیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نے اپنی نماز کو درست کر لیا، لیکن آپ کی بارگاہ میں آج اس لیے آیا ہوں آپ گواہ ہو جائیں، اس پورے باغیچے کو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہا پورا اتنا قیمتی باغیچہ؟ کہا میں اس باغیچے کو رکھنا نہیں چاہتا جو مجھے میرے رب کی عبادت میں خلل پیدا کرے۔ میں اگر وہاں نہ گیا ہوتا، نہ وہ پرندہ آیا ہوتا، پورے درختوں کے باغیچے کو انہوں نے صرف اس بات پر وقف کر دیا، صدقے میں دے دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے، ایک صاحب شکایت لے کر کے آئے، ایک صحابی ہیں وہ شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا مدینہ طیبہ میں گھر ہے اور گھر کے آنگن میں کچھ درخت ہیں، میرا پڑوسی اس کے بھی آنگن میں کچھ درخت ہیں، یا دونوں کے چھوٹے چھوٹے باغیچے تھے، میں بیچ میں دیوار بنا رہا تھا، دیوار بنانے کے بیچ میں ایک درخت آ گیا ہے، میں اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ درخت تو مجھے دے دے، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کبھی کبھار، وہ درخت بیچوں بیچ آ گیا، باؤنڈری وال میں کمپاؤنڈ بنا رہے تھے، بیچ میں آ گیا ہے، لیکن تھا وہ پڑوسی کا۔ اس صحابی نے اس سے کہا تو اس پڑوسی نے کہا میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا بیچ دے، ایک درخت میرے کمپاؤنڈ کے اندر آ جائے گا۔ اس نے کہا وہ بھی نہیں کروں گا، ان کی دیوار ایسے لے کے جانا پڑتا، ٹیڑھی ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہنے لگے اس کا مسئلہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا، کہا کہ میرے اس صحابی کی دیوار سیدھی ہو جائے تو ایک درخت اسے دے دے۔ کہا نہیں دوں گا میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بھی اس نے نہ کہا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتا دوں کہ تو وہ ایک درخت میرے اس صحابی کو دے گا، اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا درخت دے گا جس کے نیچے گھوڑا 100 سال دوڑے گا، اس کے سائے کے نیچے
100 سال دوڑے گھوڑا، اتنا بڑا درخت تجھے جنت میں دے گا اللہ۔ اس کو کیا ہے، منافقت تھی، اس نے کہا نا نا نا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے اس جنت کے وعدے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ محفل میں جو صحابہ بیٹھے تھے جیسی حضور سے جنت کی تعریف سنتے تھے وہ مچل جاتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو دحداح کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں وہ درخت خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں تو وہ فضیلت مجھے بھی ملے گی جو آپ نے اس پڑوسی کو بتایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداح ہاں تجھے بھی ملے گی۔ یہ ابو دحداح کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، مدینے کے بڑے امیر آدمی، بڑے امیر آدمی، بلکہ مدینے کی مارکیٹ میں اگر سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور کہیں ملتی تھی تو ابو دحداح کے بغیچے کی تھی۔ ان کے کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں رہتے تھے، بکنگ پہلے ہوتی تھی۔ حضرت ابو دحداح کا ایسا بڑا باغیچہ تھا اوالی مدینہ، جہاں کی کھجوریں سب سے مہنگی امپورٹ ہوتی ہوں گی، ایکسپورٹ ہوتی ہوں گی، اس زمانے میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی، یعنی شام یمن تک جاتی تھی۔ حضرت ابو دحداح کا باغیچہ پورے مدینے میں مشہور تھا۔ وہ آئے اس شخص کے پاس جو درخت نہیں دے رہا تھا، کہا اے بندے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا ابو دحداح تمہیں بھلا مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا؟ کہا میرا باغیچہ جانتا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، اس باغیچے کی خصوصیت یہ، وہ خود بولنے لگا وہ منافق کہ ابو دحداح تیرا باغیچہ مدینے کا سب سے قیمتی باغیچہ ہے، اس کی کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اور پلس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا بہت ہی عالیشان گھر بنایا تھا اس باغیچے کے اندر، اور اسی میں ایک کنواں بھی تھا جو میٹھے پانی کا تھا، ایک نہر جاری کر دی تھی، ایک بہت حسین و جمیل ماحول اس باغیچے کے اندر تھا۔ وہ منافق خود کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے باغیچے کو۔ حضرت ابو دحداح نے کہا میں وہ پورا باغیچہ دیتا ہوں، وہ ایک درخت دے گا؟ اس نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ابو دحداح کا باغیچہ اور میرا ایک درخت، وہ بھی کمپاؤنڈ کے بیچ میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو دحداح سے اس نے کہا کیا یہ بات تو ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ کہا جب بھی رسول پاک کے پاس ہوتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہاں دنیا کا اللہ کا سب سے آخری رسول موجود ہے، یہ میرے گواہ ہیں۔ اس نے کہا فوراً دے دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کھڑے کھڑے تجارت کر دی، کھڑے کھڑے وہیں پر۔ اس منافق نے کہا میں نے ایک درخت بیچ دیا۔ حضرت ابو دحداح نے کہا میں نے اپنا پورا باغیچہ تجھے بیچ دیا۔ ہو گئی بات۔ ابو دحداح آئے، باغیچے میں گھر بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، سامان بھی تھا۔ دروازے پر کمپاؤنڈ کے باہر کھڑے باغیچے کے پکارنے لگے اپنی بیوی کو، ام دحداح میں نے یہ باغیچہ آج بیچ دیا ہے۔ عورتوں کے معاملات تو معلوم ہوں گے آپ کو، اپنے مردوں کی کوئی چیز بیچنے کہاں دیتی، لیکن وہ صحابیہ تھی، اندر سے کہتی ابو دحداح تم بڑے تاجر آدمی ہو، کچھ بھی سودا کرو گے تو فائدے کے بغیر تو نہیں کرو، مجھے یقین ہے کوئی نفع کی تجارت کر کے آئے ہوگے، نفع کی۔ ابو دحداح نے کہا ہاں بالکل تو نے صحیح گمان کیا، میں نے نفع کی ہی تجارت کی ہے۔ ام دحداح نے کہا بیچ دیا؟ کہا ہاں، جلدی سے اپنا سامان اٹھا اور باہر نکلا، اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے یہ باغیچہ، اب ہماری ملکیت میں نہیں۔ وہ جلدی جلدی سامان اٹھانے لگی اور دروازے پر ابھی آئی نہیں تھی، پوچھا کتنے میں بیچا، کتنے میں بیچا؟ بیوی کو بتانا تو ہوگا۔ ابو دحداح باہر ہی کھڑے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت ہوئی ہے، میں نے یہ پورا باغیچہ ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں گھوڑا 100 سال دوڑے گا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، کہا ابو دحداح میں نے صرف تجھ کو دنیاوی تجارت میں ماہر سمجھا تھا، تو آخرت کا بھی تاجر نکلا۔ اپنے شوہر پر ایسا یقین رکھنے والی خاتون سامان لے کر باہر نکل آئی، یہ نہیں کہا بچے کہاں رہیں گے، کہاں گھر بنے گا، کچھ نہیں، سب چھوڑ کر باہر نکل آئی، اور پلس یہ کہہ رہی ہے تو آخرت کا بھی ماہر تاجر نکلا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے سپرد کر دیا، اپنے اس صحابی سے کہیں اپنی دیوار سیدھی کر لے اور اپنا درخت اندر کر لے۔ اب پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ایک درخت میرا پکا ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب یہاں بات کبھی کبھار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تفریح قلب کے لیے فرماتے تھے، ابو دہدہ کے ہوش و حواس بھاگتا ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ آقا پورا باغیچہ دے آیا ہوں۔ ابو دہدہ پوچھ رہے ہیں آقا میرا وہ ایک درخت پکا ہے جو آپ نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو دہدہ، وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، تو پورا باغیچہ دے آیا ہے۔ اب میرے مولا نے مجھے وہی کر کے بتایا ہے ابو دہدہ کو جنت میں وہ باغیچہ دوں گا جس کے درختوں کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تیرے باغیچے کے درختوں کی گنتی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو دہدہ اسی وقت کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ یقین اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صحابہ کی زندگی میں تھا، اگر رسول فرما دے تو انہیں 100% یقین ہوتا، میرے آقا نے فرمایا ہے تو مجھے مل کے رہے گا۔ عزیزان گرامی، احادیث رسول اگر تمہیں کسی بات کی طرف بلاتی ہیں تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا، کیونکہ میرے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور 100% حق ہے۔ اس طرح کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام چیزیں وار دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ، انشاءاللہ العزیز خلفائے راشدین کی سیرت میں کل عرض کروں گا، میں ان کے قربانیوں کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں وہ صحابہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے چل کر مکہ میں آئے تھے، شروع میں آئے تھے تو غلام بن کر کے آئے تھے، پھر آزاد ہوئے، پھر تجارت کرنے لگے، اتنا کمائے کہ مکہ میں ایک بڑے امیر بن گئے، جائیداد خریدا، پراپرٹی بنائی، مالدار ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، حضرت صہیب مکہ میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں مجھے بھی اب مکہ چھوڑ کر اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے نکلنا ہے۔ جب وہ جانے لگے تو مکہ والوں نے گھیر دیا، کہا کہ اے صہیب تو جب آیا تھا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو نے سب کچھ مکہ سے کمایا ہے، تو ہمارا مال ہم تو لے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے آدھی جائیداد لکھ کر کے دے دی مکہ والوں کو، مفت میں میری آدھی جائیداد لے لو اور مجھے جانے دے دو۔ آدھی جائیداد انہوں نے لے لی اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے۔ گنڈے مکہ کے پھر بیچ راستے میں آئے، پکڑ لیے، ان کو مارنا شروع کیا، ان کو جگہ جگہ سے مارا کہ ناک ان کی پھٹ گئی۔ ان کی آدھی جائیداد ابھی مکہ میں باقی تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ وہ اپنی باقی آدھی جائیداد بھی جو کئی سالوں میں انہوں نے کمائی تھی، مکہ والوں سے کہا کہ یہ بھی میں نے دے دیا، اس پر میرا کوئی حق نہیں، بس مجھے قدم رسول میں بیٹھنا مل جائے۔ اتنا ہی نہیں، مکہ والوں نے ان کے جسم پر موجود کپڑے بھی اتار دیے، کپڑے پھاڑ دیے، اور وہ صرف 2 چادروں میں مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھتے رہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ حضور ان صحابہ پر صدقہ کرتے، اسی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کبھی واپس مکہ کی وہ جائیداد لینے کے لیے نہیں گئے کہ میری کروڑوں کی جائیداد تھی میں واپس جا کر کے لے لوں، ناحق انہوں نے میری جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے، نہیں گئے۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی عبداللہ ذوالبجادین، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ نوجوان تھے، حسین و جمیل تھے، اور جب یہ نکلنے لگے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ان کے ماں باپ نے، ان کے گھر والوں نے اتنا مارا، ان کے جسم سے کپڑے نکال دیے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی اور اسی میں وہ زندگی گزارتے رہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین، بجادین، بجاد کہتے ہیں چادر کو، 2 چادریں پہن کر کے وہ پوری زندگی گزارتے رہے، پوری زندگی بھر، یہاں تک کہ مقام تبوک آیا
جب جنگ تبوک ہونے لگی، عبداللہ ذوالبجادین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، بس میری ایک ہی خواہش ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر اب تیری راستے میں بھی موت آئے تو تجھے شہید ہی کہا جائے گا، تجھے شہادت کی موت ہوگی۔ ہوا ایسی ہی، تبوک کے راستے میں جب گئے ان کو تیز بخار آیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو۔ اسی رات حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی بخار کی گرمی اتنی بڑی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سفر کی حالت میں میرے آقا ان کے پاس آئے، ان کا سر لے کر کے اپنی گود میں رکھا۔ یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی کی لمحات کم ہو گئے، مگر یہ سر رکھنے کے لمحات طویل ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہیں، اور اسی اثنا میں وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے رہے، ان کی روح نکل گئی۔ حضرت ابو بکر اس میں تھے، حضرت عمر تھے وہاں پر، حضرت عباس تھے، یہ صحابہ دیکھ کر رشک کرنے لگے۔ عبداللہ ذوالبجادین یہ واحد صحابی ہے جس نے حضور کی گود میں دم توڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانو اقدس پر اتنا ہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن کوئی اور نہیں دے گا، میں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لباس، اپنا تہبند اور اپنی چادر نکالی، اور انہی دو چادروں میں عبداللہ کو کفنایا، اور کہا جب یہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے گھر والوں نے کپڑے چھینے تھے، آج میں اسے کپڑے پہناتا ہوں۔ اور اسی کفن میں جب ملبوس کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر پاک میں خود اترے اور اپنے سینے سے ان کو لگا کر نیچے اتارا۔ یہ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت صحابہ رشک کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش اس وقت میری موت ہوئی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جس انداز میں قبر پاک میں اتارا، عزیزان گرامی ایک دو صحابی نہیں ہیں جنہوں نے اس راستے پر مشقتیں اٹھائی، محنتیں کی، اور اتنی مشقتیں، اللہ کی پناہ اتنی مشقتیں۔ ایک صحابی حضرت خبیب، اللہ اکبر، ان کا تذکرہ آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ایک مہم پر بھیجا تھا، یہ تینوں گرفتار ہو گئے۔ 10 صحابہ تھے اس میں سے، ان میں سے یہ 3 گرفتار ہوئے، اس میں حضرت خبیب بھی تھے۔ یہ مکہ والوں نے ہی انہیں گرفتار کیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایک جگہ قید میں رکھا، کتنے دن تک؟ تقریباً 10 دن تک قید میں رکھا، کھانا نہیں دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے۔ ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں میرے عزیزوں، صحابہ کے یہ جانثاریاں کیوں نہیں سنتے جن کے ساتھ سخت ترین اذیتیں اس زمانے کے ظالموں نے کی۔ حضرت خبیب کو 10 دن کے بعد نکالا، دعوت عام ہوئی، مکہ والے جمع ہوئے۔ حضرت خبیب کو انہوں نے آخری دن سولی پر چڑھانے کا طے کر لیا تھا، سولی تیار کی گئی، لیکن کافروں نے اتنا ہی نہیں کیا، حضرت خبیب کو اس کھوٹے پر باندھا گیا جس پر سولی دینی تھی، باندھ کر کے سب سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے نکالا، کھینچا۔ ایک ناخن کو اگر پکڑ سے کوئی کھینچے تو اس کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ مسلح کیا ان کے جسم کا، ان کے کان کاٹے، ان کی آنکھ میں سلائیاں پھیرتیں، لوہے کی گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیری، ناک کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، یہاں تک کہ ایک ظالم قریب میں آ کر کے ان کے پیٹ میں ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا کلیجہ دکھنے لگا، پیٹ کے باہر کلیجہ لٹکنے لگا۔ اس حد تک ان کو اذیت دی گئی، سولی پر ابھی نہیں چڑھایا گیا تھا۔ اس وقت ایک مجمع جمع تھا حضرت خبیب کو مارنے کے لیے۔ کسی نے کہا اے خبیب کاش تیری جگہ محمد ہوتے، سب کٹ گیا ہے۔ جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں تم کہتے ہو میری جگہ محمد تھے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں ان کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے، لو میرے جسم کے اور ٹکڑے لو۔ انہی کٹے ہونٹوں کے ساتھ بولنے لگے۔ ایک عورت آئی، کہا ہے مکہ والوں ہمارا نظام تو ہے کسی کو قتل کرتے ہیں تو آخری خواہش پوچھتے ہیں، جب کسی کو پھانسی دیتے ہیں تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ اس نیم کو، اس روایت کو مت توڑو،
اگرچہ یہ دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی بھی آخری خواہش پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ حضرت خبیب کہتے ہیں میری رسیاں کھول دو، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں، کہتے ہیں رسیاں کھول دو، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کھول دیا گیا، اسی حالت میں وہ نماز ادا کی، سب جسم کے ٹکڑے ان کی کر دیے جا چکے تھے۔ جلدی سے سلام پھیر لیا، بہت مختصر نماز پڑھی، بہت مختصر نماز پڑھی۔ پھر جب سولی پر چڑھائے جانے لگے تو کسی نے کہا خبیب تم چاہتے تو لمبے سجدے کر لیتے، چاہتے تو بڑی نماز پڑھتے، کیونکہ تمہاری آخری خواہش ہے، مکہ والوں کا نیم ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت خبیب نے کہا اے ظالموں، میں نے اس لیے جلدی نماز پڑھی کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کیا ہے۔ موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی نہیں کی، مجھے تو شہادت کا شوق ہے، میں جلد سے جلد جام شہادت پینا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا کافروں نے۔ کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں آج؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز سے روکی ہوئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے تمہارا کلیجہ نکال کر باہر رکھا؟ کیا کبھی تمہارا کسی نے کان کاٹا، کسی نے ہونٹ کاٹے، کسی نے تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیری؟ تم تو گرم بستروں پر سو کر کے نماز چھوڑتے ہو، مؤذن صدائیں دیتا رہتا ہے، باوجود تمہیں آواز آنے کے تم مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ آج لوگوں کی سستی اور کاہلی یہاں تک لے آئی ہے، میرا مولا دن میں تمہیں 10 مرتبہ یہ آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تم میں سے کوئی اس کی طرف کان نہیں دھرنا چاہتا۔ یاد رکھنا قیامت کے دن یہ سب صحابہ بھی میرے نبی کی فہرست، میرے نبی کے جماعت میں ہوں گے، اور اس وقت ہم کیا چہرہ لے کر کے ان کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اگر ہم سے سوال ہو، ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے، ہماری آخری خواہش پوچھی جاتی تو ہم سجدہ پسند کرتے۔ اے بندے تجھے کیا ہوا تھا؟ تجھے اللہ نے اچھی صحت بھی دی تھی، تجھے طاقت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی اور آزادی بھی دیا تھا۔ یہاں تمہارے سروں پر تلواریں نہیں ناچ رہی ہیں کہ تمہیں نماز سے روکا گیا ہو، اس کے باوجود تم خوشی خوشی نماز چھوڑتے تھے، تم چاہ کر کے نماز چھوڑتے تھے۔ ان صحابہ کو جواب دینے کے لیے کسی کے پاس آج ہمارے پاس ہے تیاری؟ اگر نہیں ہے تو میرے عزیزوں نمازوں کی طرف توجہ کرو۔ یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے واقعات پڑھتے پڑھتے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کی کپ کپی چھوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے کسی موقع پر بھی دین کو نہیں بیچا۔ ایک جوان صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ یہ رومی لشکر میں ایک بار جنگ میں گئے تھے، روم، ملک روم، وہاں کے سپاہیوں نے ان کو قید کر دیا اور عیسائی بادشاہ کے پاس لے کر آ گئے۔ جوان ہیں، غالباً ان کی عمر 22-23 سال کی ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی قیدی تھے، ان کو بھی پکڑ کے لائے۔ یہ بہت حسین و جمیل تھے، بہت بہادر تھے۔ نوجوانوں سنو، بادشاہ کے پاس قیدی بن کر کے آئے۔ بادشاہ نے کہا تو اپنا پرانا دین چھوڑ، میرے دین میں آ جا، میں تجھے اپنا سپاہی بناتا ہوں، وزیر بناتا ہوں۔ کہا اتنی ہلکی دولت کے لیے اتنا بڑا سودا ہرگز نہیں ہو سکے گا، ہم دین کو اتنی ہلکی دولت پر نہیں بیچ سکتے۔ بادشاہ نے سختیاں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ایک بڑے دیگ میں تیل رکھا گیا اور کھولایا گیا، گرم کیا گیا۔ ایک مسلمان قیدی کو لا کر کے اس میں ڈال دیا بادشاہ نے، وہ تیل میں جل گئے۔ عبداللہ بن حذافہ کو کہا گیا دیکھ تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے، اگر تو دین کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہاں ان کے پاس رخصت تھی، شریعت نے یہ اجازت دی تھی تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہو دل سے ایمان نہ نکالو، زبان سے کہہ دیا ہوتا تو جان بچتی، لیکن ان صحابہ نے رخصت پر کبھی عمل نہیں کی، وہ عزیمت پر عمل کرتے رہے۔ کہا اس تیل میں جانے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے تو جہنم کا خوف لگتا ہے، مجھے تو جہنم کا خوف ہے، اس تیل کا کوئی ڈر نہیں۔ بادشاہ نے دیکھا یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ آخری میں بادشاہ نے کہا تو ایک بار میرے سامنے سجدہ کر لے، میری تعظیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا یہ ناممکن بات ہے،
नामुमकिन है मैं एक ही खुदा को सजदा करता हूं, मैं तो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करता, तो तुझे कैसे सजदा करूं। नौजवान सहाबी का ईमान देखें, बादशाह के महल में खड़े होकर जब उनकी आजमाइश का वक्त था, और अल्लाह कहां से कैसे बचाना है ये वो बेहतर जानता है। आखिर में बादशाह ने कहा, ऐसा नौजवान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा। वो ईसाई बादशाह था। लास्ट में उसने सिर्फ इतनी बात कही, इस नौजवान को देखते ही ये कहां तक डटा रहता है। आखिर में उसने ये ऑप्शन दिया कि एक बार तो मेरी पेशानी को चूम ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कहा मेरे सारे साथी मुसलमानों को, कहा सबको छोड़ दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने कहा एक बार पेशानी चूम लेने से क्या है। वो गए और उसकी पेशानी को चूमा, और बादशाह ने सिर्फ इतनी बात पर उनको भी आज़ाद किया, पूरे मुसलमान कैदियों को भी आज़ाद किया। जब वो मदीना लौट आए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये वाक़या सुनाने लगे। हज़रत उमर अपने खिलाफत के तख्त से उतर आए, कहा ए अब्दुल्ला लाओ तुम्हारा माथा मैं चूमता हूँ। ये वो लोग हैं जो दीन को कहीं बेचने नहीं जाते थे, कहीं दीन का समझौता करने नहीं जाते थे। आज मुनाफिकीन की बहुत लंबी एक जमात तैयार हो रही है। हुकूमतों का तेवर देख करके जो बदल जाते हैं ये मुनाफिक, इनसे अपने दामन को बचाए रखो। जिन्होंने हमारी मस्जिदें बेच दी, जिन्होंने हमारे इबादत गाहें बेच दी चंद सिक्कों पर, चंद टकों पर, ये वो लोग हैं जो आखिरत का सौदा कर चुके हैं दुनिया के बदले। मेरे अजीजों, सिर्फ नाम मुसलमान रख लेना काफ़ी नहीं है। मुसलमान वो है जो अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए बेच देता है, अपनी जान तक वो कुर्बान करता है। सहाबा की बातें आज मुझे कहना इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर हम इनके तज़किरे ना सुनाएं तो क्या पहाड़ी चूहों के वाक़यात सुनाऊं आपके सामने, भेड़ बकरियों के वाक़यात सुनाऊं, लोमड़ी कुत्ते के वाक़यात सुनाऊं, जो आज बहुत सारे सिलेबस की किताबों में भरे हुए हैं। अपने बच्चों को अगर वाक़यात सुनाओ तो बिलाल हबशी के सुनाओ कि ये कभी ना डरे। अगर अपने बच्चों को सुनाओ वाक़यात तो हज़रत खुबैब के वाक़यात सुनाओ, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुनाओ कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी तलाश रसूल में ख़त्म कर दी थी। जानते हैं ये 3 बार बिके हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी पहले मजूसी बाप के बेटे थे, आग की पूजा करता था उनका बाप। वो ईसाइयों को देख करके उनको अच्छा लगा, ईसाई बन गए। मुल्क शाम में ईसाई बन कर रहे, पूरी तालीम हासिल की, लेकिन वो अच्छे ईसाइयों के शागिर्द थे, ईमान वाले। हर ईसाई इनसे कहता था ए सलमान, वो आखिरी रसूल के आने का वक्त करीब है, अगर तेरी ज़िंदगी में आ जाए तो उन पर ईमान लाना। हज़रत सलमान फ़ारसी इस इंतज़ार में सालों गुजार गए। मुल्क शाम के कई इलाकों में, फिर इराक़ में रहे। फिर उसके बाद अरब से एक काफ़िला आया था तिजारत का। उनसे पूछे अरब में कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ झुंड के झुंड खजूरों के दरख्त हैं। उसने कहा हाँ ये यसरब है। हज़रत सलमान ने कहा क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो, इसलिए कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है आखिरी रसूल उसी ज़मीन में आने वाला है। वो लेकर के आया अरब, लेकिन यहाँ ला करके एक यहूदी के हाथ में बेच दिया। आज़ाद आदमी को लाकर बेच दिया। मदीने का एक यहूदी वो ग़ुलाम बना करके रखा, यहाँ तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की जिस वक्त ख़बर हुई मदीने में, हज़रत सलमान फ़ारसी दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे खजूर के, और खजूर का दरख्त काफ़ी लंबा होता है, खजूरों की सफाई कर रहे थे। उनका आका और उसका भतीजा दोनों नीचे बात कर रहे थे, अरे सुना है मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं जो ये कहते हैं मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। वो दोनों बात कर रहे थे, इतना सुन करके वो वहीं से उछल कर आ गए, नीचे आ गए। क्या कहा तुमने? उनके मालिक ने उनको कहा तू गुलाम है, हमारे आकाओं की बात में क्या सुनने आया है, तू अपने काम पर लग। उनको नहीं बताया। हज़रत सलमान फ़ारसी को उसी दिन से बेकरारी लग गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए, ये तो तौरात और इंजील पढ़े हुए थे हज़रत सलमान, इनको अलामतें भी मालूम थी, आखिरी रसूल की अलामतें क्या है। आए मदीने तैयबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। अब देखें इनके पास 3 अलामतें थी, वो ढूंढने के लिए आए, पहले अभी ईमान लाए नहीं थे। एक दिन खजूरें लेकर के आए, हुज़ूर से कहा ये सदक़े की खजूरें ले लें। हुज़ूर ने लिया और सबको बांट दिया, एक भी नहीं खाया। हज़रत सलमान ने मुस्कुराया, इंजील में लिखा है वो रसूल सदका कभी नहीं खाए। दूसरे दिन खजूरें लेकर के गए,
اور کہا یا رسول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہدیہ ہے آپ لیں۔ حضور نے وہ بھی کھایا بھی اور سب کو بانٹا بھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری رسول ہدیہ قبول کرتے ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تیسرے دن ایک اور علامت انہیں دیکھنی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ایک چادر تھی، تہبند تھی، ایک جنازے میں شریک تھے حضور۔ یہ سلمان فارسی تیسرے دن ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے ادھر ادھر آتے تھے۔ جنازے سے جب فارغ ہوئے، وہ جس نشانی کو ڈھونڈنے آئے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کو بتایا، اے سلمان 2 دن تو نے دیکھ لیا، تیسرے دن جو دیکھنے آئے ہو یہ عالم الغیب رسول تھے۔ تیسرے دن جو تم دیکھنے آئے ہو، اپنی چادر ہٹائی، اپنے کندھوں سے چادر ہٹائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔ ایک مہر نبوت انڈے کی شکل کی، اتنی تیز روشنی اس میں سے ہوتی تھی کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ وہ خاتم النبیین کی مہر تھی۔ حضرت سلمان نے کتاب میں وہ بھی پڑھا تھا کہ وہ آخری رسول کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر ہوگی ختم نبوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا اے سلمان تم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں میں تو ایک دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے 2 دکھائے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں تو صرف ختم نبوت دیکھنے آیا تھا اور آپ نے اپنا علم غیب بھی بتایا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام اپنی زندگی پوری تلاش میں رہے ہیں اور اس مہتاب رسالت کو اور آفتاب نبوت کو ذرہ برابر کھونا نہیں چاہتے تھے۔ کسی حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں گئے ہیں زرہ پہن کر کے۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا تھا اور اتنا لباس کہ اس سے جسم پر آنے والے تیر نہ لگیں حضرت سعد، لیکن ان کا زرہ کا لباس چھوٹا پڑ گیا، ہاتھ کھلے رہ گئے۔ ایک ظالم نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ پر ہی وار کر دیا، ہاتھ سے ان کی موٹی رگ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا، اتنا خون کہ وہ پکڑ کر کے حضور کے پاس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی خون، جسم اقدس پر خون حضرت سعد کے، اور ظالموں نے ان کے اوپر نیزے چلائے تھے ہاتھوں پر، جو حصہ ان کا زرہ سے کھلا ہوا تھا وہ سب مارا گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے آئے تھے معلوم؟ میدان سے چھوڑ کر کے۔ یہ وہ صحابی ہیں میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے تھے جب میرے آقا ابھی مکہ میں ہی تھے۔ یہ مدینے کے ہیں رہنے والے حضرت سعد۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سال ایسے بھی آئے کہ پورے مکہ والوں نے حضور کا بائیکاٹ کیا تھا، آپ کے پورے خاندان کا، کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، کھانا پانی ان کے ساتھ، رشتہ داری کچھ نہیں کریں گے۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ یہ 2 سال تک چلا تھا، اور یہ 2 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اتنے سخت تھے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن ایسے آئے کہ چمڑے ہم نے گرم پانی میں بھگو کر کے کھائے، درختوں کے پتے اس دوران کھائے، کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی تھی مکہ میں 2 سال تک۔ پھر مکہ والوں کو ہی رحم آ گیا، پھر انہوں نے یہ بائیکاٹ ہٹا لیا تھا۔ ان 2 سالوں میں حضرت سعد جو مدینے میں تھے، مالدار بھی تھے، ان 2 سالوں میں حضرت سعد نے بھی چمڑے کھائے اور پتے کھائے۔ آپ سے کہا جاتا کیوں یہ کھاتے ہو؟ کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محصور ہیں، ان کا محاصرہ کیے، بائیکاٹ کیے گئے ہیں۔ جب ان کے ہاں کوئی نرم غذا نہیں پہنچتی تو کیا مجال ہے سعد اپنے حلق میں کوئی نرم غذا گزارے؟ یہ وہ صحابی تھے جب جنگ خندق کے موقع پر ان کی رگ کاٹی گئی تو دوڑ کر کے حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، قریش آپ کا جو خاندان ہے، قریش خاندان جتنی تکلیفیں آپ کو دیے ہیں میں نے طے کر لیا تھا، ہر ایک سے چن چن کے میں بدلہ لوں گا، مقابلہ کروں گا۔ یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں اگر اب اس کے بعد بھی جنگیں ہونے باقی ہیں، جنگ خندق کے بعد قریش سے اور بھی جنگیں ہونا باقی ہے، تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری زندگی اور طویل ہو جائے تاکہ میں آپ کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد
कुरैश से कोई जंग होना बाकी नहीं है, तो जख्म इतने हो चुके हैं, मेरे आका मेरी शहादत की दुआ करते। इतनी दुआ के लिए लौट आए और खून पूरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म नास पर था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस जंग से लौटने के वक्त जानते हैं, जिब्राइल अमीन आए, बीच रास्ते में कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ताला का हुक्म है कि यहीं से आप दूसरे जिहाद के लिए निकल पड़े। जिहाद मेरे अजीजों कोई मैदान का खेल नहीं है कि थोड़ी इधर उधर कबड्डी खेली और पसीना बह गया। ये जान हथेली पर लेकर दुश्मनों के सामने खड़े रहते, न जाने कब हमारी गर्दन कंधों से अलग हो जाए। उन मैदानों में ये शहसवार बगैर किसी खौफ के जाते थे। निकले हैं एक जिहाद से जिसमें सख्त तरीन सहाबा जख्मी भी हैं। बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन ने जब ये पैगाम पहुंचाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जिब्राइल, अभी अभी एक जिहाद से निकले, मदीने पहुंचे भी नहीं, घरों को गए भी नहीं, ये अगर अपने जख्मों को ठीक कर लेते, बाद में चलते। जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मर्जी ये है कि यहीं से आप चले। मेरा मौला भी उन सहाबा इकराम के ईमान को इस तरह इम्तिहानात से गुजारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने सहाबा से पूछ लूँ। जाहिर सी बात है, जिहाद में चलने वाले ये सहाबा हैं। आज हमारे साथ कौन खड़ा रहता है, कौन नहीं खड़ा होता, ये वक्त बताता है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुड़ करके सहाबा से कहा, ऐ मेरे नौजवानों, जिब्राइल अमीन आए थे, उन्होंने कहा है यहीं से एक दूसरे जिहाद के लिए चलना है, क्या है तुम्हारा मशवरा? किसी सहाबी ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, थक गए हैं, कपड़े फट गए हैं, जख्म आ गए हैं, घर जाएं, बीवी बच्चों से बात करें, मरहम पट्टी करें ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशवरा लिया, तुम्हारा क्या इरादा है? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, देर किस बात की, चले यहीं से चलते। ये वो सहाबा थे जिनके बारे में अल्लाह फरमाता, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी हैं। इनमें औरतों ने भी वो किरदार अदा किया है। ओहद के मौके पर एक खातून ऐसी दौड़ी दौड़ी मैदान ओहद चली आ रही। जंग ओहद हुई है, जंग ओहद हुई 3 हिजरी। उस वक्त एक खातून मदीने से दौड़ती हुई जा रही है। मुसलमानों को उस जंग में शिकस्त हुई थी, आखिर में 70 सहाबा शहीद हुए थे। तो बीच रास्ते में किसी ने उस खातून को रोक करके कहा, तुझे पता है तेरे बेटे का इंतकाल हो गया? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उस खातून ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ने लगे, एक साहब ने और पकड़ कर कहा, है खातून, तुझे मालूम है तेरे शोहर का इंतकाल हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने कहा तेरे भाई का इंतकाल हुआ? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ आने वालों, सब तो मेरे घर वालों की बता रहे हो, बताओ रसूलुल्लाह की हालत क्या है? मैं जो देखने जा रही हूं, मेरे आका की सेहत को देखने जा रही हूं। ये नहीं कि बेटा गया था, भाई गया था, मेरा शोहर गया था, सब उनकी खैरियत बताने आ रहे हैं, मेरे नबी की खैरियत बताओ। लोगों ने कहा वो सही सलामत है। उस खातून ने कहा, ऐ अल्लाह, तेरा करोड़ा करोड़ शुक्र है, वो एक सही है तो मेरा पूरा खानदान कुर्बान है। आई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, खुश हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खातून तेरा बेटा शहीद हुआ, जा देख ले। वो कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपका हुक्म है तो मैं देखती हूँ, अगर आपका हुक्म है तो मैं देखती हूँ। अपने नौजवान बेटे की लाश मैदान में पड़ी है। गई, जा कर के बेटे को देखा, टटोलने लगी, उसके जिस्म से जुब्बा उठाया, पीठ को सहलाने लगी अपने हाथ से, पूरे पीठ को सहलाई, फिर सीधा किया, सीने पर देखा तो पूरा सीना चिर गया था, पूरा सीना छिदा हुआ था। सजदे में गिर गई। किसी सहाबी ने पूछा, माई ये क्या कर रही थी तू? कहती हैं, जब मेरा बेटा मेरे आका के साथ निकल रहा था तो मैंने इसे वसीयत की थी, बेटा जंग का माहौल है, सख्त हो सकता है, लेकिन याद रखना, अगर तू पीठ फेर कर भागता हुआ मारा गया, मैदान जिहाद छोड़ करके जाता हुआ अगर मारा गया, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। उस वक्त तक तेरे कदम जमे रहना चाहिए जब तक तेरे नबी पर कोई आंच ना आए, जब तक तेरे नबी की हिफाजत होती रहे। मैंने ये वसीयत की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है
میں نے سب سے پہلے آ کر میرے بیٹے کی پیٹھ کو ہی دیکھا. اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے. جتنا بھی یہ کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے. یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے بچے پیدا کیے تھے رسول اللہ کے دین کے لیے. آج مائیں بچوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. روکتی کہاں جا رہا ہے بچہ؟ اگر تھوڑا سدھرنے کی بات بھی کرے، ارے چھوڑو مولانا لوگوں کی صحبت میں. کہاں کیا مولوی بننے جا رہا ہے؟ داڑھی چہرے پر تیرے کب سے آنے لگ گئی؟ کیا مولانا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے؟ یہ خواتین کا آج دور ہے. کیوں؟ یہ وہ مدینے کی خواتین نہیں ہیں. یہ تو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سیریل دیکھنے والی ہیں. یہ وہ ہیں جو فلموں کی دل دادا ہیں. ان کی نظروں میں آئیڈیل کوئی اور ہے. لیکن اے نوجوانوں، اگر میری باتیں خواتین سنتی بھی ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا اگر ذرا برابر بھی ایمان ہے تو اپنے گھروں میں حسنین جیسے بچے پیدا کرو. ان کی تربیت حسن و حسین جیسی ہو، اس لیے کہ پھر تمہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بھی ملے گا. قیامت کے دن جو خواتین سیدہ کائنات کے ساتھ جائیں گی تمہارا بھی نام شامل ہوگا. صحابہ کی سیرت یہ ناتمام ہے میرے عزیزوں. جتنی بھی باتیں میں سناؤں ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایسی. ایک واقعہ میرا دل دہلا دیتا ہے. ایک خاتون، میں نے کہا تھا ابھی، 1.5 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور حضور کے پاس پیش کرتی ہیں. کہتی ہیں یا رسول اللہ اسے بھی لے کر کے جائیں. آقا نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ کہتی ہیں اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں. جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے گا تو میرے بچے کو ڈھال تو بنایا جا سکے. میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یوں ہی ان کو اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بدر کے میدان میں میرے آقا جا رہے ہیں، مدینے کے ایک گھر میں جھگڑے کی آواز آ رہی ہے. کس کے جھگڑے کی؟ باپ بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں. کان لگا کر کے لوگوں نے سنا کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے. باپ کہتا ہے جنگ بدر میں میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا. گھر میں 2 میں سے کسی ایک کو رہنا ضروری تھا. رات کے وقت دونوں باپ بیٹوں نے قرآن اندازی کی. چٹھی ڈالیں گے، جس کے نام کی چٹھی نکلے گی وہ جائے گا. دونوں نے قرآن نکالا. باپ بوڑھے تھے، بیٹے جوان تھے. جوان کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا. بوڑھے جو تھے وہ کہتے ہیں نہیں میری تو عمر ہو گئی، مجھے جانے دے، شہادت مجھے حاصل کرنے تھے. دونوں کے درمیان جب یہ بات ہونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی. چٹھی نکالی گئی، قرآن ڈالو. ڈالا گیا تو بیٹے کا نام ہے. وہ خوش ہو گئے. دوسری بار اس باپ نے کہا نہیں دوسرا اور ایک بار ڈالو. پھر ڈالا گیا، پھر بیٹے کا ہی نام نکلا. حضور سے پوچھا گیا چٹھی میں نام ایک بار، پھر تیسری بار ڈالا گیا تو باپ کا ہے. انہوں نے کہا اب تو مجھے جانا ہی ہے. حضور کے پاس فیصلہ آیا. حضور نے فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ گھر سنبھالو، بیٹے کو جانے دو. تھاڑے مار کر رونے لگے، تھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنے گھر آئے. کہا اپنے بیٹے سے ہائے میرا بڑھاپا مجھے صحبت رسول سے چھین لیا. کاش میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج شاید میں جاتا. وہ صحابہ تھے جنہوں نے جانثاریاں پیش کی ہیں. ناموں سے رسالت کی آج بات آتی ہے تو لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں. اسی نبی کے نام کی آج بات آتی ہے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں. آج یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری اگر عزت باقی ہے تو اس نام رسول سے باقی ہے. اگر تم نے ناموں سے رسالت پر پہرا دینا چھوڑ دیا، دیکھ لینا تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے جسموں کے چھیٹڑے اچھالے جائیں گے. تمہارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر کے یہ بیچ دیں گے، اس لیے کہ اس امت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرا نہیں دے سکتی. یاد رکھنا، میں کہتا ہوں میرے ہر بچے کو یہ عہد کر لینا چاہیے میری جان بعد میں، عزت رسول پہلے مقام پر ہے، میرے نبی کی ذات پہلے مقام پر ہے. ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ان کی ماں کوستی تھی ان کو، وہ ایمان نہیں لائی تھی. وہ صحابی ایمان لائے تھے. وہ کہتی تھی بیٹھ کر کے مکہ میں بیٹھ کر کہتی تھی جب تک وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گا میں سر پہ کنگھی نہیں کروں گی، گھر میں اندر نہیں جاؤں گی. دھوپ پہ بیٹھی رہتی تھی. وہ ماں کو چاہتے بھی تھے. دل بھر آیا کیا کروں، ماں کو دیکھوں کہ اس طرف رسول پاک کو. اخیر میں مکہ سے ابو جہل اور کئی لوگ آئے، آ کر کے کہا سمجھایا تیری ماں مر جائے گی، دھوپ میں بیٹھی ہے، کنگھی نہیں کروں گی، ایسی قسمیں کھائی. اس صحابی نے کہا میں ماں کو بہت چاہتا ہوں، بہت عزت دیتا ہوں، لیکن جاؤ
اس سے کہہ دو اپنے سر میں کنگھی بھی کرے اور چھاؤں میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی مگر مجھ سے دامن رسول نہیں ٹوٹے گا، نہیں چھوٹے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑ سکتے تھے، ہر چیز، اپنے بچے، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر، اتنے سارے واقعات میں تمہارے سامنے رکھا کس لیے؟ آج جب دین کی ضرورت آئے گی ایک میرا جملہ سن کر کے جائیں۔ جب کبھی شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تم پر کوئی آفت آئے، تمہاری جان پر، جیسے بیماری آ گئی، بہت بڑی بیماری آ گئی، تو کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین؟ صدقہ دے دو، ہیں؟ صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤ۔ بکرا صدقہ دیا، مرغا صدقہ دیا، مال صدقہ دیا، گیہوں خیرات کیا، کچھ بھی صدقہ دو، کیونکہ صدقہ آئی ہوئی بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ حدیث پاک میں۔ اب میری بات سنو، جب تمہاری جان پر کوئی آفت آئے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی آفت آئے اپنی جان دے کر کے دین کی حفاظت کرو۔ ایمان اور دین کے لیے اب کیا چیز دینا ہوگا؟ جان دے کر کے اپنا دین بچاؤ۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کوئی یزیدی نہیں بیٹھا ہے، سب حسینی ہیں، اور ہر حسینی یہ جانتا ہے جب اسلام پر کوئی بات آئے تو اپنا گھر بھی میدان میں لایا جاتا ہے، اپنی گردن بھی لائی جاتی ہے، اپنے 6 ماہ کا بچہ بھی لایا جاتا ہے، اپنی عورتیں بھی لائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، میری بیویوں کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں دیکھا جاتا۔ حسینی وہ ہے جو صرف یہ دیکھتا ہے اگر میری گردن جاتی ہے جائے، لیکن شریعت مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے پائے۔ اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم جان کے کٹنے کے بعد کبھی فکر نہ کرنا۔ آج مجھے معلوم ہے، میری یہ جو تقریریں ہیں لوگ سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کتنے ہماری تقریروں میں گرم ہوتے ہیں اور کتنے پسند کرتے ہیں اور کتنے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جن کو مروڑ بھی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں پھپولے پھوٹتے بھی ہیں، کچھ کی آنکھوں میں بہت تیز گڑتا بھی ہوں، تکلیف ہے، وجہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن یاد رکھو اگر ان ظالموں نے کبھی ایسا وقت میرے اوپر لایا، قید کر دیا، سولی پر چڑھایا، پھانسی بھی دے دی، میں بخوشی اس پھانسی کو چوم کر کے قبول کروں گا، اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میرے ساتھ ہے۔ صرف میرا یہی کہنا ہے، اے اللہ موت آتی ہے تو ایمان پر آئے، لیکن ان ظالموں کے لیے ہمارا ایمان کہیں سودا نہ چلا جائے، کہیں بیچنے میں نہ آ جائے۔ ان کی باتوں پر عزیزان گرامی آج حالات ایسے ہیں، ان صحابہ کے معاشرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ اپنی جانیں کیسے قربان کیے۔ ایک جوان ہے، ایک جوان یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ایک بار جلوہ رسول کو دیکھا فدا ہو گیا، باپ مارنے لگا، کہا دوبارہ جانا مت، کبھی جانا مت۔ نوجوان ہے، باپ نے کہا دوبارہ کبھی جانا نہیں محمد کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ حسرت کہاں سے جائے جو ایک بار جلوہ رسول کو دیکھ لے۔ جس کا دل بدلنا ہوتا ہے مولا بدل چکا ہوتا ہے۔ یہودی گھر میں ہے، باپ نے زنجیریں باندھ دی ہاتھ پر پیروں پر، ماں نے بھی سختی کی، دروازے بند رکھے جاتے۔ اس حال میں اس نوجوان کو بیماری پکڑ لی، گھر سے باپ بھی نہیں بھیجتا، ماں بھی نہیں بھیجتی، بیمار ہو گیا، زنجیریں کھولی۔ اکلوتا بیٹا تھا یہودی ماں باپ کا، لیکن کٹر دشمن رسول تھے، نہیں جانے دیتے تھے۔ نوجوان بیمار ہو گیا، بیمار کا علاج بھی کرایا گیا، حکیم آئے، طبیب آئے، لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ وہ صحابہ کا درد تھا۔ اس نوجوان نے جب بیماری شدت پکڑ لی، ماں باپ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اب وہ وقت بھی آیا، ایک بڑے حکیم نے آ کر کے مشورہ دیا، اس کی جان بلب ہے، اس کی جان نکلنے کا وقت ہے، یہ مر جائے گا۔
اب یہ زندہ رہنے کی اس کے اندر کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی۔ ماں باپ سے کہا جو کھائے کھلا دو، جو پیے پلا دو۔ حکیم چلا گیا، ماں باپ رونے لگے، جوان بیٹا ہمارے سامنے چلا جائے گا۔ اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے بیٹا اتنا بیمار ہو گیا، معاف کر دے، ہم نے تیرے ساتھ سختیاں کی تھی، لیکن تو خوش ہو جا، تو کیا چاہتا ہے، کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ایمان لایا ہوا نہیں ہے، ایمان لایا ہوا نہیں ہے۔ اس باپ نے کہا اس کی تو حد ہو گئی، مرنے کے قریب آیا پھر بھی کہتا ہے اس کو دیکھوں گا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا ایک بار تو بیٹے کی مان لو، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ وہ یہودی کہلا بھیجا ایک صحابی کے ذریعے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، ایک بار وہ میرے گھر آئیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی اس نے آ کر کے کہا اپنے صحابہ سمیت کہے چلو ہم اس کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس یہودی کے گھر میں جب بستر کے قریب گئے، اللہ اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جو بیمار، وہ جو کمزور، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے نبی کو اپنے سرانے کے پاس دیکھ کر کے مسکرا پڑا، چہرے میں جان آ گئی اور حضور کو دیکھتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تاخیر کس بات کی، کیا اب بھی مجھے آخری رسول نہیں تسلیم کرو گے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس کے چہرے پر رکھا تھا۔ میرے آقا کے جسم اقدس کی، دست اقدس کی ٹھنڈک پہنچی اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے۔ جانتے ہیں کیسا صحابی؟ صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر بھی خیرات کرے اور میری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تب بھی جو کے دانے کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابی کے مقام کو پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ ارے چلو پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھیں، سرکار غوث اعظم سے پوچھیں، آپ بتائیں صحابی کا مقام بڑا ہے یا غوث کا مقام بڑا ہے؟ ہم تو غوث کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ غوث پاک نے کیا کہا؟ ارے تو غوث اور صحابی کے مقام کی بات کرتا ہے، سن صحابی کا مقام کیا ہے۔ وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد میں جایا کرتے تھے، جس گھوڑے پر صحابی بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتا۔ غوث کا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول تک اس صحابی کے مقام کو غوث نہیں پہنچ سکتا۔ اور غوث ہزاروں عبادتیں کر چکا ہے، ہزاروں ریاضتیں کر چکا ہے، لیکن آؤ اس جوان صحابی کے مقام کو تو دیکھو۔ صبح کے وقت میرے آقا تشریف لائے ہیں اور چند منٹوں کے بعد انتقال بھی ہو گیا ہے، اور صحابیت کا مقام اور حد یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے، فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے اور دنیا سے چلے بھی گئے، اور مقام کون سا حاصل کیا؟ صحابیت کا، غوث سے بھی بڑا مقام۔ یہ برکت تھی صرف جلوہ رسول کو دیکھنے کی۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اگر رسول اللہ کو نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں؟ میرے عزیزو، صحابہ کے معاشرے کو میں بتا رہا تھا، آج میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں اور سب کو جا کر کے یہ دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر جذبہ پیدا کرنا ہو تو آپ کو فلمی ہیرو اور دنیاوی کیریکٹر کو نہیں۔ آج میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھار سہم جاتا ہوں، تمہارے بال کس کی علامت ہیں؟ تمہارے کپڑے کس کی علامت ہیں؟ تم اپنے لباس کو پھاڑ کر کے پہن رہے ہو اس لیے کہ فلاں فلم میں کسی ہیرو نے کپڑے پھاڑ کر کے پہنے تھے۔ تم اپنے لباس کو دیکھو ذرا، اور تم اپنے بالوں کو لہراتے ہو کسی ہیرو کے سٹائل میں۔ تم غلام ان کے نہیں ہو، تم غلامی میں بندھے ہو رسول اللہ کی۔ تم کبھی یہ جا کر کے کیوں نہیں پوچھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا؟ چلو وہ اگر لباس نہ ملے تو کم سے کم یہ تو پوچھتے میرے نبی کو کون سی شکل پسند تھی، کون سی غذا پسند تھی۔ یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے ہر غذا کو چن چن کر کے پسند کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، یہ وہ صحابہ ہیں۔ دسترخوان پر ایک بار کدو آیا،
लौकी शरीफ आई, किसी ने कहा मुझे ये पसंद नहीं है, सहाबी खड़े हुए और तलवार निकाली, कहा वापस ले अपने जुमले को नहीं तो कत्ल कर दूंगा। कहा क्यों? कद्दू ना खाएंगे तो कत्ल करेंगे। कहा ना खाना ना खा, लेकिन ये ना कह के पसंद नहीं, इसलिए कि ये कद्दू मेरे नबी को पसंद है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज़ को। वो सहाबा का ईमान था। सिद्दीक़ अकबर के बेटे कहते हैं मैं काफिरों की तरफ से आया था जंग बदर में, आप हुजूर की तरफ से आए थे, बाद में वो ईमान लाए। वो बेटे कहते हैं आप 3 बार मेरी तलवार के नीचे आ गए थे लेकिन मैं मारा नहीं, आप बाप थे। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कसम खुदा की अगर तू एक बार भी आता तो मैं काट देता, इसलिए कि तू आया था दुश्मनाने रसूल के साथ। ये सहाबा का ईमान था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, एक बार दरख्त के नीचे से अपना अमामा उसमें लटकाने लगे, उछल उछल के घोड़े पर बैठे थे। लोगों ने कहा ये क्या माजरा है, अमामा लटका रहे हैं उस पर। हज़रत उमर कहते हैं एक बार मैं नबी के साथ यहाँ से जा रहा था, ये दरख्त की टहनी थोड़ी नीचे लटक रही थी, मेरे आका का अमामा उसमें उलझ गया था, हुजूर का अमामा खुल गया, मेरे आका ने फिर से उसको बांधा और चले गए। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, टहनी ऊपर है, लेकिन मैं चाहता था कि नबी की अदा पर अमल कर लूँ, हुजूर की एक अदा भी छूटने ना पाए। इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, कहते हैं मुझे तरबूज बहुत पसंद था, कलंगड़ बहुत पसंद था, और मैंने सुना है कि हुजूर ने भी खाया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तनाउल फरमाया, लेकिन ज़िंदगी भर खाली देखते थे और खाए नहीं। पूछा लोगों ने क्यों नहीं खाते, आपको मालूम है, आपको भी अच्छा लगता है, हुजूर ने भी खाया है। कहते मैं इंतज़ार में हूँ, हदीस ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे ये अभी तक हदीस नहीं मिली हुजूर ने इसके कितने टुकड़े करके खाए थे। ये उनका ईमान था। मेरे अजीज़ों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अदा भी उनसे छूटने न पाती थी। आज हमारी ज़िंदगी भी देख लो, हमारे अपने जिस्म, क्या कोई हमसे ये कहेगा ये तर्जुमान रसूल है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है? तुम्हारी ज़ात में वो चीज़ें कहाँ चली गईं? आज दुनिया फिर तुमसे देख रही है, पूरी दुनिया को आज फिर से साबित करके बताओ, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देते। हम अपने नबी की अमानतों के सफ़ीर हैं, हम अमीन हैं अपने नबी के अखलाक के। अपने बच्चों को सिखाओ, कहानियाँ वो नहीं, मेरे नबी की मोहब्बत की कहानियाँ सुनाओ। रसूलुल्लाह से सहाबा जो टूट करके चाहते थे, मोहब्बत करते थे, वो वाक़या सुनाओ, फिर देखना तुम्हारा बेटा कभी बुज़दिल नहीं पैदा होगा, कभी बुज़दिल नहीं होगा। आज हमारे मुआशरों से शेर गायब हो गए, सिर्फ नामों के शेर रह गए, इसलिए कि तरबियत इनकी सहाबा के घरों की तरह नहीं होती। वो बद्र के मैदान के वो 2 शहजादे कहाँ हैं? मुआज़ और मुअव्विज़ 13 साल की उम्र के हैं, 13 साल की उम्र के हैं। और क्या किया इन्होंने? 2 छोटे नौजवानों ने, औरों ने अगर जहल को मारा, इन बच्चों ने अबू जहल को मारा, अबू जहल को मारा। उसमें से एक शहजादे हैं मुआज़, इन्होंने कत्ल किया था अबू जहल को, तारीख़ में रकम होगा। एक किसान सहाबी के बेटे थे ये 2, 13 साल की उम्र के, दोनों भाई हैं, दोनों ने गिरा करके मारा सरदार कुरैश को। अबू जहल के आखिरी अल्फाज क्या थे मालूम है? वो कहता है मुझे गम है इस बात का कि मुझ जैसा सरदार एक किसान के बच्चों से मारा जा रहा है, मुझे मौत का डर नहीं। लेकिन उस सहाबी के दर्जे को देखो, जज्बे को देखो। हज़रत मुआज़, उनके कंधे पर एक काफिर ने तलवार मार दी, कंधा लटक करके चमड़ी से लटक गया, मोंढा कट गया, बगल की चमड़ी से लटक गया, लेकिन उस शहजादे का जोश ठंडा नहीं। दूसरे हाथ में तलवार ली, हाथ लटक लटक के सामने आता था, बाएं हाथ से मैदान में आते थे। 13 साल का बच्चा होता क्या है? 13 साल की उम्र का बच्चा बाएं हाथ में तलवार लेकर के आ रहा है। सहाबा कहते हैं एक मंजर हमने ये भी देखा कि उस 13 साल बच्चे ने बीच मैदान में अपना ये हाथ अपने पैर के नीचे दबा के खींच के निकाल दिया, जो चमड़ी से लटक रहा था, और पुकार करके कहा मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह की रजा में खलल अंदाजी कर रहा हो। बार बार लटक करके बाहर आता है। कभी तुमने ये सोचा कि मुझसे और मेरे रब से कौन सी चीजें हैं जो मुझे रोक करके रखी हैं? कौन सी वो चीजें हैं जो खलल अंदाजी कर रही हैं मुझे रब की इबादत करने से? ये इंटरनेट है, ये गाने बजाने हैं, क्या तुम्हें रोक नहीं रखे मस्जिदों से? वो बच्चे ने हाथ तोड़ के निकाल दिया, लटक रहा है, मुझे अल्लाह की रजा हासिल करने में खलल पैदा कर रहा है। तुमने अपने कानों से गाने तक नहीं निकाले आज तक। आज मैं समझता हूँ इस महफिल में अहद करके जाओ, या रसूल अल्लाह
میں ٹوٹ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں. میں اس جماعت میں ہونا چاہتا ہوں قیامت کے دن جس جماعت کو میرا مولا یہ کہے یہ وہ امت کے غیور نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو دنیا کے گانوں سے بچایا تھا, دنیا کے نغموں سے بچایا تھا. اے نوجوانوں, غلیظ گانے سننا چھوڑ دو, غلیظ باتیں سننا چھوڑ دو, غلیظ معاشرے میں بیٹھنا چھوڑ دو, زبان کو پاک کرو. کیا ہوگا اس کا اجر؟ قیامت کے دن ان کو مولا فرمائے گا یہ سب کو لاؤ, یہ صرف نعت رسول سنتے تھے, قرآن سنتے تھے, ان کو لاؤ یہ گانے نہیں سنتے تھے. اللہ فرمائے گا اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو کہا کہ ان کو سناؤ آپ اپنی زبان سے, ان کی زبان سے جو سنیں گے 100 سال تک سنیں گے. اللہ پوچھے گا اے بندو کیا خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے مولا اور سننا چاہتے ہیں. محشر کے دن پھر اللہ رب العزت جنت میں ان کو داخل کرنے کے بعد حوران جنت سے کہتا ہے اب تم اپنی آواز سے ان کو نغمے سناؤ. یہ اپنے کانوں کو گانوں سے بچاتے تھے, 100 سال تک حوریں سناتی رہیں گی. بعد میں مولا پوچھے گا اے بندے سیراب ہو گئے, خوش ہو گئے؟ اپنے کانوں کو تم نے دنیا میں بچایا تھا, آج میری جنت کی حوروں نے تمہیں نغمے سنائے ہیں, خوش ہو گئے؟ وہ بندے کہیں گے کاش ہم بھی ان بندوں میں ہوں. مولا سے کہیں گے مولا اور بھی سنایا جاتا تو اچھا ہوتا. اب رب فرماتا ہے داؤد علیہ السلام سے 100 سال سنایا گیا, حوران جنت سے 100 سال سنایا گیا. اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ, میں سناتا ہوں یہ بندے سنیں گے. رب تبارک و تعالیٰ خود اپنی حمد سنائے گا اور یہ بندے سنیں گے, وہ لوگ سنیں گے جو عشق رسول کے نغمے آج کانوں سے دنیا میں سنتے تھے. غیور نوجوانوں, تمہارے لیے یہ دنیا کی خرافات نہیں بنی ہیں, تمہارے لیے شراب نہیں بنی, تمہارے لیے زنا کے اڈے نہیں, تمہارے لیے جوے کے پتے نہیں, تمہارے لیے لڑکیوں کے حسن و جمال کے دھوکے نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ حسن کیا تمہیں بہکا سکے گا دنیا کا جس کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو. آج بھی تم کھڑے ہو کر کے یہی اعلان کرو جو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے. ہم انمول ہیں اور رسول اللہ کے ہیں. ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ہیں. اور ساری دنیا اللہ کے رسول کے لیے بنائی گئی ہے, ساری چیزیں میرے آقا کے لیے بنائی گئی ہے, تو ہم کس کے لیے ہیں؟ رسول کے لیے ہیں. اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں تعلیم دی ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یا رسول اللہ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اخیر میں امام اہل سنت یہ پیغام دیتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے. لوا کے تلے جھنڈا ہوگا میرے آقا کے ہاتھوں میں, لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زباں یا رسول اللہ تمہارے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ میں اور بھی اچھی ویڈیو لا سکوں آپ لوگوں تک. اللہ حافظ.